گھر بھی اچھا ہے، دودھ گھی ساری چیزیں اچھی ہیں، بس مطلب کی ایک بات نہ ہو۔ اور کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہے، کئی بچوں کی اماں، مگر اب بھی کہنا میکے والوں ہی کا مان رہی ہے۔ جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی گھر کا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ کہنا میکے والوں ہی کا مان رہی ہے، کہہ رہے زمانہ خراب۔ کیا زمانہ خراب؟ اب دیکھ لیو تمہارے یہاں شادی ہو، فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، تو اللہ کی بندی اگر 50 لڑکیاں ہوں گی تو ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اچھا یہ لڑکیاں جو بغیر دوپٹے کے ہیں، فیشنیل کپڑے سے پہن، یہ امریکہ سے آئی ہوں گی؟ بولو، آسمان سے ٹپکی ہوں گی یہ تو؟ بولو، کھیت میں پیدا ہوئی ہیں کیا یہ؟ ندی میں بہ کے آ گئی ہیں؟ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں۔ اس باپ سے پوچھو تیری ذمہ داری کیا تھی؟ اس ماں سے پوچھو تیری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو جو اتنی بڑی لڑکی 8 سال کی 10 سال کی، مسلمانوں میں نماز پڑھنے والا باپ ہے، کلمہ پڑھنے والا باپ ہے، مگر پہناوا یہودیوں والا، جنس کی پینٹ پہنے ہوئی تم نے نہیں دیکھی، ٹاپ پہنے ہوئے تم نے نہیں دیکھی؟ ابا اندھا ہو گیا کیا؟ ابا کی آنکھوں پہ پردہ ہے کیا؟ ابا کی آنکھوں پہ چربی ہے کیا؟ ایک جوان بیٹی جو 17 سال کی 18 سال کی بغیر دوپٹے کے ذرا سی چیر یا موڈے پہ ٹمکا لے، اس کا پورا جسم چاہے کپڑوں کے اندر سے دکھ رہا، مگر تو دکھ تو رہا ہے، تو باپ کی نظر نہیں جا رہی ہے، باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے کیا؟ ارے باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کیا کہ بیٹی کا جسم ڈھکے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر یہ ہمت نہیں ہے، ویسے کسی کی برائی کرا لو، ویسے کسی کی برائی کر لو، اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹی جو وہ بڑے بڑے شرارے اور غلارے اور پلازو اور کون کا سا لازو جس لباس پہ لعنت برس رہی ہے وہ نہیں اتروا سکتا۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے برائی کتنی کرا لو، اور مفتی اتنا بڑا بنے گا کہ مت پوچھو۔ اور قوم کا یہ عالم ہے نا، گریبان میں جھانک کے دیکھیں اگر ہم تو ہمیں حقیقت معلوم ہو جائے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں جلسے میں، کم سے کم تم نے 50 جلسے سن لی ہوں گی اپنی زندگی، بولو نہیں سنے؟ مگر اگر میں نماز جنازہ سننا شروع کر دوں نا تو مشکل سے جو نمازی لوگ ہیں بزرگ ہیں انہی کے یاد ہوگی، ورنہ کسی کے یاد نہیں۔ نماز جنازہ ہوتی ہے تمہارے یہاں؟ بیٹا موبائل بند کرو بھی، میری طرف دیکھو، تمہارے یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا مصلی بچھ گیا، کپڑا جو ہوتا ہے وہ، اور جنازہ وہاں رکھا، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر کھڑے ہیں، 2-4 ادھر۔ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ ہیں، مگر ان کے نماز جنازے ہی یاد نہیں۔ حالت تو یہ ہے حضرت شاعر صاحب اطہر جمالی صاحب اور سب علماء کرام، ایک جگہ ایک والد صاحب کی قاری صاحب کی خواہش تھی کہ نماز جنازہ میرے باپ کی سید صاحب پڑھا دیں، بہرحال ان کی خواہش میں پہنچ گیا۔ نماز جنازہ گرمی بہت ہو رہی تھی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا مٹی دے رہے ہیں لوگ کچھ ہلکے ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے میں بھی جاؤں گا۔ جب لوگ ہلکے ہو گئے مٹی دے کر کے جب میں گیا تو ایک آدمی میرے آگے چلا مٹی دینے کے لیے، اس نے صحیح بتا رہا ہوں جب مٹی اٹھائی، اٹھانے کے بعد ہاتھ میں لی اور تھوڑی دیر جھومتا رہا، ہلتا رہا، منہ چلاتا رہا، کافی دیر منہ چلایا، جھومتا رہا، ہلتا رہا، اور پھر ماری ایسا کر کے پھر ڈال دیا۔ میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں ہے، کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں۔
پھر اس نے مگر میں نے بھی گرمی برداشت کر کے میں نے کہا اب اسے بعد میں لپیٹوں گا، سمجھے؟ وہ بھی جو تھا ایسے، پھر اس نے دوبارہ مٹی اٹھائی، ارے 3-4 منٹ میں اس نے سام مٹی دی، اللہ برکت فرمائے، 3-4 منٹ میں اس نے مٹی دی، اور جیسے ہی مٹی دی پھر پھونکی، پھر میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اتنی دیر لگ رہی ہے۔ میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی صاحب ذرا مٹی دینے کی دعا سناؤ۔ بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز پڑھائی ہوئی۔ اچھا بولے حضرت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اب حضرت چھوڑو، ہاتھ چومنا چھوڑو، پہلے دعا سناؤ۔ بولے وہ حضرت میرے پوری یاد نہیں ہے، آدھی یاد ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری آدھی 4 منٹ میں ہوئی ہے؟ میں نے کہا آدھی سناؤ، اب تو سے پسینہ آ گیا تو ویسی گرمی۔ بولا حضرت وہ بھی کچی ہے۔ میں نے کہا تیری کچی شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنی بڑی دعا نہیں ہے، اتنے لوگوں میں تمہاری بے عزتی کروں گا تو ٹھیک رہو گے کیا؟ اور پھر لوگوں کو دکھا رہے ہو، کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس مردے نے کیا بگاڑا تمہارا؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، منہ چلا رہے ہو لوگوں تو خوب جھوم رہے ہو، ہل رہے ہو۔ کتنی دعا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ختم۔ مگر وہ بند ہو گیا تھا نا، وہی سمجھ گئے، وہ بند ہو گیا تو چوراہے پر بھئی اب کیا ہوگا یار، اب کیا ہوگا وہ بند، اور 8 دن تیری نماز بند ہو جاتی ہے۔ جمعے جا رہا تو کوئی چرچا نہیں ہے، اور جہاں پر اگر بینڈ ہو گیا تھا نماز پہ ابھی لاک ڈاؤن پہ پہلے تو بڑے خوش تھے، صاحب بچ گئے، مسجد بچ گئے۔ اماموں کو ہٹا دیا، اماموں کو ہٹا دیا صاحب، کہ جب ہم پڑھ ہی نہیں رہے تو تنخواہ گائے کی، مسجدوں میں اذانیں نہیں ہو رہی، نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اماموں کی بھی برائی کر ڈال دے۔ مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں ہے کیا حال ہے بھائی، مگر جو میں تو پورے ہندوستان کو نظر میں رکھ کے بول رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے گاؤں کے پردھان کو تم اور میں چنتے ہیں، اور عالم کو، دین کا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اعلی حضرت کو مانتے ہو؟ ذرا اٹھاؤ فتاوی رضویہ یا اور کتابیں اٹھاؤ، پوچھو کن لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ہے؟ پوچھو، کبھی سوچا ہی؟ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو امام کی بغاوت کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے مر جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہاں تو خیر الحمدللہ میری ابھی سب سے ملاقات بھی نہیں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پہ، مگر ہندوستان کو نظر میں رکھ کے کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں حضرت ایک گاؤں میں ایک بیچارہ بزرگ بوڑھا ایسا تھا، وہ جو امام جائے اس کو اٹکا لے، جو امام جائے اس کو اٹکا لے۔ ایک مسئلہ پوچھتا تھا، بولے کیا مسئلہ؟ آخری امام تھے، بولے حضرت میں موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، بولے حضرت بس مسئلہ بتا دو مفتی صاحب۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ ابھی 5 منٹ بعد پوچھ لوں، موٹر سائیکل پہ ہوں۔ بولے نا حضرت بیگ بندھا رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے ایک بڈھا پوچھتا، بولے کیا؟ بولے یہ پوچھتا یہ بتاؤ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت، اس سے یہ پوچھو کہ تو اس کی ختنہ پہ بریانی پکا کے کھلائے گا یا کیا کھلائے گا؟ کون ہے تیرا خالو ہے، تیرا رشتہ دار ہے؟ کیا ہو گیا قوم کو ہماری؟ ہر قوم اپنے امام کو، اپنے قائد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہماری قوم یہ ہے کہ پیچھے کھینچ رہی ہے، جس سے دین کا کام ہو رہا ہے اس کو پیچھے ہٹا رہی ہے۔ میں نے کہا چل مسئلہ پوچھ لیا تو بتا ہی دیتا ہوں، مگر یہ باتیں ضرور بول دی۔ میں نے کہا یہ جو ختنہ ہے یہ سنت ابراہیم ہے، انسانوں کا خاصہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے۔
اور شیطان کی ایک ران میں عورت کی نشانی ہوتی ہے اور ایک ران میں مرد کی نشانی ہوتی ہے. جب وہ دونوں رانے ملاتا تو اس کی ذریت اولاد پیدا ہوتی ہے. میں نے کہا اس کی خطرہ اتنا نہیں تو ان کی جان بچی تو ان کے بارے. لیکن بتانا یہ ہے مقصد یہ ہنسانا نہیں. ذرا سوچو آج اگر دین جو پیچھے ہٹائے وہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہٹائے, ان سے ڈبل حساب و کتاب لیا جائے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ انہیں فیس بھی دے رہے ہیں. بولو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اسکولوں میں فیس دے رہے ہیں. آج مالدار کا بچہ نہیں پڑھتا, مالدار نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اس لیے یہ پڑھنے کے بعد کیا کرے گا امامت, کیا کرے گا مدرسے میں, اس میں تنخواہ کتنی ہے؟ 6,000 10,000 6,000 10,000 کیسے زندگی گزارے گا؟ اور وہ جو پڑھا رہا ان میں جا کھڑے ہو کر کے موتے جنہیں کوئی بھی پروا دین اور اسلام کی نہیں ہے, وہاں پیسے پھینک رہا ہے. اور ذرا آگے بڑھو, اب اگر کہیں تنخواہ لگا رہا تو 2-3 لاکھ روپے رشوت میں دے رہا. نبی فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سوچا تم نے کبھی بڑے مالدار لوگوں نے بچوں کو پڑھانا کیوں چھوڑا؟ اگر یہی مدرسے میں 35,000 40,000 50,000 تنخواہ ہوتی تو سب کے بچے پڑھتے. آج پردھان کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوتا؟ ارے جب تم مالدار ہو تمہارا بچہ پڑھ جائے گا تو فی سبیل اللہ نماز پڑھائے گا, مگر کسی کی انٹوٹی بات نہیں سنے گا. وہ غریب نے اگر پڑھا لیا تو اس کے پیچھے پڑھ گئے, اس کا بستہ بند گیا. اور ہم بڑے خوش ہو کہ ہم نے 3 امام نکال دیے. وہ تو تمہیں پتا چلے گا قبر میں کتنے گرج پڑیں گے تمہارے, حق پہ تھے یا نہ حق پہ. ایک تو یہ کہہ رہا حضرت بولے الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم. اس نے بولا نہدے پڑھا, نماز ہوگی نہیں. میں ان کا اگر بوڑھے ہو بزرگ ہو معاف کرنا, مدرسے میرے پاس آدھے 3 دن تمہیں مرغا بناتا میں. ارے اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ گرامر ہے, گرامر عربی کا قرات کا قاعدہ ہے. اور تو نے پڑھا اہدے, اگر اس نے نہدے پڑھا پیچھے سے ملا کر کے حمزہ گر گیا وہ اور غلطی نکال لیا اس کی, کہہ رہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہے. آ گیا فتوی لینے میرے یہاں جسپور میں. کیسے ایک تو جہالت یہ کہ تو پڑھا نہیں اور دوسری اوپر سے غلط فتوی لگا. اپنی جوانی دیکھی نہیں, پوری جوانی رنڈیاں دیکھتے ہوئے نکل گئی. اور اگر امام مسجد کے حجرے میں گرمی لگ رہی ہے ٹوپی اتار کے اگر بیٹھ گیا تو پورے گاؤں میں اڑا دیا رہے امام تو بغیر ٹوپی کا گھوم رہا. برا ماننے کی بات نہیں ہے, اگر تمہیں نہیں سمجھاؤں تو کسے سمجھاؤں؟ بولو. اپنی جوانی تو دیکھو کہاں گزری ہے, اس کی عمر تو دیکھو کیا ہے. اگر اس نے محلے کے 2-3 لڑکوں سے بھی, وہ اپنی عمر والوں سے تو دوستی کرے گا. اگر محلے کے لڑکوں میں بیٹھ گئے, ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے, اسی میں اگر بیٹھ گئے لو وہ تو لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے امام کا. اس نے غلطی کر لی کہ وہ حافظ قرآن ہو گیا, اس نے غلطی کر لی کہ وہ عالم ہو گیا, اس نے یہ غلطی کر لی کہ وہ قاری ہو گیا, اس نے غلطی کر لی کہ نماز پڑھا دی. اب اس کے ہاتھ پاؤں بند گئے, وہ نہ بریلی شہر میں گھومنے جا سکتا, نہ وہ کسی سے دوستی کر سکتا, نہ وہ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے, نہ وہ چائے پی سکتا ہے. اس نے اتنا بڑا ظلم کر لیا, کوئی کام نہیں جتنے جائز کام ہے وہ نہیں کر سکتا. کیا صحابہ نے تجارت بھی کی, ہر جائز کام اس کے لیے جائز ہے. سوچ بدلو اپنی, ورنہ مسجدوں میں کوئی نماز پڑھانے والا تک نہیں ملے گا. ایک تو وہ یہودی اور نصارہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے 2 چیزیں لے لو پھر ہمارا قبضہ ان پہ. وہ 2 چیزیں کیا کیا؟ ایک تو محبت رسول, محبت رسول, اس کی حفاظت اللہ کے فضل سے سرکار اعلی حضرت نے فرمائی.
محبت اور کیا زمین جائیداد کا جھگڑا تھوڑی تھا. وہ بھی تو مولوی تھے جو یہ کہہ رہے تھے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں. وہ بھی تو مولوی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کو علم غیب نہیں. وہ بھی تو مولوی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہمارے باورچی خانے میں کھانا بنا رہے ہیں. وہ بھی تو مولوی تھے جو یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ کہہ رہے. وہ بھی کوئی ان پڑھ تھوڑی تھے. وہ بھی تو مولوی تھے. مگر اعلیٰ حضرت کو احمد رضا کو اللہ نے بریلی میں ایسا پیدا کیا کہ اس نے سنیت کا جھنڈا گاڑ دیا. تم جانتے ہو جھگڑا کیا لڑائی کیا درود فاتح کی نہیں ہے. ہر گھر میں قرآن ہے. کیا تم بتاؤ یہ میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں. تم بتاؤ کیا نبی گناہگار ہو سکتے؟ اگر کوئی نبی کو گناہگار خطا کار مانے اس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ نبی معصوم عن الخطا سر سے لے کر پیر تک گناہوں سے پاک. بلکہ نبی نہیں سارے انبیاء جتنے بھی رسول اور انبیاء سب گناہوں سے پاک. مگر قرآن میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اس کا ترجمہ یہی تو لکھا تھا اے محبوب اللہ فرماتا ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو اگلے پچھلے جب گناہ معاف کیے تو اس کا مطلب کیا ہوا نبی گناہگار تھے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بولے غلط ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے کہا لام سببیہ بتایا کہا اے محبوب تمہارے سبب اللہ نے تمہاری اگلی اور پچھلی امت کے گناہ معاف کر دیے. یہ جھگڑا تھا. کتنے لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا. کتنے لوگوں کا. کیا نبی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے ترجمہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. اس کا مطلب نبی گمراہ تھے؟ اعلیٰ حضرت نے وہی روک لیا کہ نہیں اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا کھچتا ہوا پایا تو ہدایت دی آگے بڑھا دی. بچا لیا ایمان. اس لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ایمان بچانے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. ارے یار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ایک راستہ بتایا تلوار کی دھار پہ چلا دیا. اعلیٰ حضرت نے یہی اب اگر میں چور کے خلاف تقریر کروں تو کوئی چور یہ کہ اس نے میرے خلاف تقریر کری ہے. میں شرابی کے خلاف تو چور کو شرابی کو کوئی نہیں کہہ رہا مجھے سب کہہ رہا. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا اگر کوئی شریعت کے خلاف چلے وہ پیر ہو پیر اور وہ عورتوں سے مسافہ کرے بے پردہ عورتوں سے پاؤں دبائے عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھال کے مرید کرے ایسے پیر کی بیعت جائز نہیں نہیں نہیں. اب اس کو کوئی نہیں پکڑتا جو ایسا کر رہا. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا. اعلیٰ حضرت نے وہی بات بتائی جو شریعت اسلامیہ میں انہیں پکڑو کہ تم ایسے گندے کیوں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ صاحب اگر کوئی امام حسین پاک کی یا کسی کی محبت یہ ہے کہ محبت میں ڈھول بجائے یا کوئی ایسا کام کرے الٹا پلٹا. اعلیٰ حضرت نے کہا شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہے تو وہ محبت نہیں ہے وہ دشمنی ہے. شریعت کے خلاف شریعت کے دائرے میں رہ کر کے محبت کے کام جائز ہے. اب کیا خلاف کیا غلط کیا حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے بچایا. مگر ہم ہیں بات آگے نکل گئی معاف کرنا. اور مجھے تمہارے یہاں کے حالات میں ہندوستان کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں. پتہ نہیں مجھے یہاں کے مجھے تو ابھی سب پتہ نہیں کون کون کمیٹی والے سے زیادہ ملاقات بھی نہیں. وہ حضرت کون سے کیا نام ہے مولانا ظفر الدین صاحب ہاں مولانا جنید ہیں سمجھے ان کے ذریعے تاریخ ہوئی. بہرحال میں حاضر ہوں معاف کرنا اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگے دل پہ لگ جائے. صحیح بتا رہا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں یار. میں تمہارا دشمن نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ برائیاں ہمارے سماج سے نکل کے ختم ہو جائیں. خود بتاؤ یار جب ہم اپنی قوم کو ٹارچر کرنے لگے یار فرشتے تھوڑی ہیں. امام سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے. بھول وہ بھی تو انسان ہے یار. کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تم بزرگ ہو بیٹا بات نہیں تم بزرگ ہو یار. سوچو تمہاری عمر میں اس کی عمر میں فرق ہے. وہ اگر چارپائی پہ سے اترے گا تو کود کے اترے گا. تم اگر اترو گے تو کر رہا تو وہ اترو گے. اب تم کہو لے امام کودا پھر رہا ہے ہرن کی طرح. کوئی بات ہو گئی ہے. اس کی ایک عمر ہوتی ہے یار.
وہ گھر کو بھی جا سکتا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، نماز پڑھائی جلدی سے نکل کے چلا، موٹر سائیکل بیٹھ کے چلا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے یار ہماری قوم کا بچہ بڑا پھرتیلا دونوں کام کر رہا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تسلی دینا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی طریقے سے تو اس انداز میں سمجھاؤ، اس انداز میں کہ دین کا کام نہ رکے۔ مسجد میں اگر کتا گھس جائے تو یہ حکم نہیں ہے کہ مسجد ڈھا دو، کتے کو نکالو اور دھو دو۔ ناک پہ اگر گھو لگ جائے تو یہ مقصد نہیں ناک کاٹو، دھو دو۔ امام حسن حسین کے سامنے ایک بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو وہ وضو غلط بنا رہے تھے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے وہ سوچتے میں تو سید ہوں آل رسول، بڑھے وضو غلط بنا رہا، تمہیں تمیز نہیں ہوگا، بڑھے ہوگا، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ کہا چچا میاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام بیٹا، ارے نبی کے نواسے آگئے، کہا جی، کہا چچا میاں ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں وضو بنائیں گے، ایک بھائی یہ جو ہے ایسا وضو بنائیں گے جیسے ہمارے نانا نے بنایا تھا، اور ایک ایسا بنائیں گے کہ جیسے نانا نے نہیں بنایا تھا، تم فیصلہ کر دینا کس کا وضو صحیح ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی دل میں ٹھان لیا کس کا صحیح بتانا، بولے نانا کی طرح کون بنائے گا، بولے یہ۔ تو انہوں نے ایسا وضو بنایا جو وضو بنانے کا طریقہ، اور دوسرے نے ایسا وضو بنایا جیسے ان چچا میاں نے بنایا تھا۔ بولے اب بتاؤ کس کا اچھا ہے، بولے صاحب ان کا اچھا ہے جنہوں نے اپنے نانا کی طرح وضو بنایا، اور دل میں بولے بھلے سے میں پکڑا نہیں گیا، اور کیا پتا تھا تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ اصلاح کا طریقہ تو دیکھو یار، کتنا پیارا طریقہ ہے۔ مدرسے کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں یا مسجد کا امام اگر گزر جائے اور مدرسے کے بچے سلام نہ کریں نا تو بعض بوڑھے کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، آگ، اس نے سلام کی۔ تمہارے بچے گھر میں گھس رہے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ سلام کر رہے ہیں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے 24 گھنٹے میں مدرسے میں پڑھانے والا آدمی میں جانتا ہوں۔ صبح کو 4-5 بجے ڈنڈا لے کے اٹھاتے ہیں ہم لوگ فجر میں، پھر اس کے بعد سبق ہوتا ہے فجر سے لے کر 7 بجے تک، 7 بجے سے 8 بجے تک اسے دانت مانجنے کا، وضو بنانے کا، حاجت سے فارغ ہونے کا وقت دیا تھا، چائے وائے پی اس نے جلدی، پھر 8 بجے سے پڑھائی شروع، 12:30 بجے تک پڑھائی۔ پوچھو یہ مدرسے میں منظر اسلام میں پڑھنے 12:30 بجے سے پھر ظہر تک چھٹی ہے، اس میں کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے پھر ظہر کے بعد سمجھے عصر تک، عصر سے مغرب تک اگر کوئی گیند کھیلنے لگے بچے یا کہیں بھاگ دوڑنے لگے، بعض کے پیٹ میں دے پڑھائی کر رہے کھیل لے کھیل، پھر مغرب بعد پڑھائی، پھر وہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کھیل ہیں وہ، اور تمہارے بچے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے نہیں پڑھے، گھر میں آگ لگا دو۔ آج تک کہا تم نے، آج تک سوچا تم نے؟ وہ غریب کا بچہ پڑھنے آ گیا، جوان بچہ تھا، وہ بھی تو 500 روپے کی مزدوری کر سکتا تھا۔ تمہارا بچہ گھر میں گالی دے، موبائل چلاتا رہے، پٹ پڑا رہے، کچھ بھی نہیں، تمہیں سلام کرے نہ کرے۔ مدرسے کا بچہ اگر سلام نہ کرے تن بدن میں آگ لگ گئی، نکل کے گیا تو قاری صاحب سے لڑ پڑے۔ اس سے یہ پوچھو اس بچے نے سلام نہیں کیا تو بچہ تھا، تو چچا تھا، تو سلام کر لیتا تو مر جاتا کیا؟ اور اگر مر بھی جاتا تو کتنی اچھی موت آتی۔ سوچنے کی بات ہے، معاف کرنا جملے کر رہے بول رہا ہوں، اس نظریے سے دیکھو جس نظریے سے میں دیکھ رہا ہوں۔ مزار شریف پہ جاتے ہو، موقع ملا چوکھٹ چوم لیتے ہو، چومتے ہو نہیں چومتے ہو؟ بولو۔ قرآن شریف کی رحل ہے اسے چوم لیتے ہو، قرآن شریف کے اوپر جو کپڑا ہے اسے چومتے ہو۔ ایک کپڑا معمولی سے معمولی 20 روپے میٹر، 25 روپے میٹر، قرآن شریف اس کے اندر رکھ دو، جزدان بنا، اور ایک 500 روپے میٹر کسی بھائی کی پینٹ کوٹ بنوا دو، 1 مہینہ وہ اس کے اندر رہے، قرآن شریف اس کے اندر رہے۔ قرآن شریف کا تمہیں کپڑا دوں، نہیں چومو گے کیا؟ سب چومیں گے، جبکہ معمولی کپڑا اور 500 روپے میٹر کی جو پینٹ پہنے چومنے دوں، چومو گے کیا؟ تھوکو گے۔ اب کہو گے میں یہ کہوں یہ تو کوالٹی والا 500 روپے میٹر کی قیمت دیکھو، کہو گے نہیں، یہاں ایمان کا میٹر ہے، یہاں عشق کا میٹر ہے، یہ کپڑا معمولی نہیں، اس کے اندر قرآن رکھا گیا۔ یہاں پہ نظریہ کیوں بدل جاتا ہے؟ اس امام کے سینے میں قرآن نہیں ہے کیا؟ اس عالم کے سینے میں قرآن نہیں ہے کیا؟ اس حافظ کے سینے میں قرآن نہیں ہے؟ یہ قرآن کی پیٹی ہے، رحل ہے، جزدان ہے۔
یہ چل رہا ہے تو اس کے سینے میں قرآن ہے. تمہارے گھر میں قرآن کی ایک آیت لٹکا دو, نور ہی نور, برکت ہی برکت. ان کے سینے میں 6666 قرآن کی آیت ہے. تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں قرآن میں آیت ہے کتنی, یاد کر لو 6666 قرآن کی آیتیں ہیں. 114 سورتیں موجود ہیں. کہاں پتہ؟ اس نظریے سے دیکھو, رحل میں کوئی ٹھوکر نہیں مارتا, قرآن کے کپڑے پہ اگر کیچڑ آ جائے, دھول آ جائے, کوئی اسے نالی میں نہیں پھینکتا, برائی نہیں کرتا, جھاڑ کے دھو کے صاف کے پھر آنکھوں سے ہی لگاتا ہے. کسی امام نے, کسی عالم نے, بچے نے بتقاضۂ بشری اگر غلطی کر لی, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی نبی نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے. ارے اس نے غلطی کر لی, غلطی ہو جاتی ہے, مگر یہ تو دیکھو کہ 100 اچھائیاں کر رہا ہے, ایک برائی ہو گئی, ان اچھائیوں کو کہاں ڈالو گے؟ سینے میں قرآن ہے, کپڑے کو چوم رہے ہو, مگر جس کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں قرآن ہے تو تمہیں حسد ہو رہے ہو. اپنے آپ کو سنبھالو پیارے. میں ان کا نہیں, تمہارا ساتھی ہوں. بتاؤں کیوں؟ جب میں پڑھا رہا تھا حضرت مشکات شریف تو حدیث کے جملے آئے تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یار حدیث کے جملے سننا چاہ رہے ہیں؟ غور کرو گے نا تو صحیح بتا رہا ہوں, کانپ جاؤ گے. حدیث کے جملے یہ ہیں, لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. بچے سمجھے کہ حضرت رات تقریر کر کے آئیں, ہو سکتا طبیعت خراب ہو, کہنے لگے حضور کل پڑھا دیو اگر طبیعت, میں نے کہا نہیں بیٹا پڑھاؤں گا, الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے. حدیث گہرائی میں چلا گیا. کہا کیا؟ لا يستخف بحقهم, اور نبی جس کو جو کہہ دیں وہ وہی تو ہوگا. نبی نے فرمایا جو علماء کو حقیر سمجھتا, کم تر سمجھتا, ذلیل سمجھتا, چھوٹا سمجھتا, ان کی برائیاں کرتا, وہ کھلا ہوا منافق ہے. ڈالو اس حدیث کو, کہاں ڈالو گے؟ کتنے لوگ ہیں ایسے یار. شیطان گھیرے میں لے لیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تنخواہ تو تم ہی دے رہا ہو نا, جس امام کو تم ہی تو رکھ رہا ہو, جب چاہو بدل دو, حساب لیا جائے گا. بیٹا بات کیوں کر رہے ہو؟ حدیث شریف ہے, ذرا توجہ رکھو. لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. میں تو جملے بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے. وہ کھلا ہوا منافق ہے. آج یہ بزرگ سن لیں, کتنی طبیعت خوش ہو رہی ہے یار. آپ لوگ اطمینان سے سن رہے ہو, کتنی تمہیں چٹکلے سناتا, ہنسی مت یہ سب ہوتا, خوش ہو کے چلے جاتے, نوٹ بھی بہت دیتے. مگر پیارے, میرا سب سے بڑا نظرانہ یہی ہوگا کہ عمل کی دنیا میں قدم رکھ دو, برائیاں چھوڑ دو. کسی بزرگ کو اگر کسی پہ بات, یہ اصل میں ہوتا کیا ہے, نفس اتنا موٹا ہو گیا. نفس اگر میری باتیں کسی پہ فٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ اب ادھر آدھر ذہن دوڑاتا, یار کسی کمیٹی والے نے تو نہیں کہہ دیا, یا کسی مولانا نے تو نہیں کہہ دیا. ذہن نفس اتنا موٹا ہو گیا, ادھر آدھر شک پیدا ہو گیا. میں کتنی باتیں کہہ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ ایک آدھ پہ فٹ ہوتی ہے, اور زیادہ تر میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر بخدا کہہ رہا ہوں, مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے, برائی. میرا مقصد یہ ہے, وہ جو میل ہو گیا نا, میں وہ ڈاکٹر آج بناؤں, جو میل ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر تکلیف تو ہوگی, ہاتھ پاؤں تو مارو گے, مگر اگر میل نکل گیا نا, سکون سے سو گئے, قبر میں نیند اچھی آئے گی. اور اگر یہ پکتا رہا نا, یہ پکتا رہا, میل بنتا رہا, پکتا رہا, سو نہیں پاؤ گے, سو نہیں پاؤ گے, قبر میں نیند نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی جانتے ہو؟ ایک بچھو اگر کاٹ لے تو پوری رات نیند نہیں. 2 انچ کا بچھو ہوتا ہے اپنے یہاں اینٹوں وغیرہ پہ دیوار میں, زیادہ میں زیادہ اس کے پر بال جو مونچھو چوتھی نکال, 3 انچ کا مان لو, 3 اتنے بڑا ہوتا ہے نا, 3 انچ کا بچھو اگر کاٹ لے تو انجیکشن لگوانے پہنچتے ہو. کوئی حضرت ہوتے ہیں ان سے پھگوانے پوچھ, رات بھر سونے نہیں دیتا. اور نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, قبر کا جو بچھو ہے اگر وہ 1 مرتبہ ڈنک مار دے, 1 مرتبہ زہر چڑھا دے, تو 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, نبی فرماتے 70,000 سال تک دن بدن اس کا زہر اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا.
کیسے سو گے قبر میں؟ کیسے نیند آئے گی؟ مگر کچھ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے، سیدھے بول دیتے شیطان نے اتنا قبضہ کر لیا، سیدھے ہی مولانا لوگ ہیں تو بولتے رہتے جو ہوگا دیکھا جا، کیا دیکھے گا؟ ہے ہمت؟ نبی کا فرمان ہے اگر قبر کا ایک سانپ نکل گئے، زہریلی ہوا چھوڑ دے، پھش دے جو کرتا نا، اگر پھشکاری چھوڑ دے تو پوری زمین پہ جتنی ہریالی ہے سوکھ جائے گی اس کے زہر سے۔ ہے ہمت؟ توبہ کرو میرے ساتھ، بولو یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر رہے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ نبی فرماتے، اس حدیث کو سن لو، نبی فرماتے لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ اللہ، وہ کھلا ہوا منافق ہے جو علماء کو حقیر، کمتر، ذلیل، جب چاہے کان پکڑ کے نکلوا دے، جب چاہے اس کے پیچھے۔ ایک جگہ بات کتنی تھی، بات بڑھ رہی ہے، تھوڑا بول دوں یا ختم کر دوں بیٹا؟ اچھا ٹائم بتائیے مجھے، پہلے ٹائم بتاؤ۔ 1:38، چلو تھوڑا سا اور بولوں مگر فجر کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ امام صاحب کو اصل میں ہوتا کیا نا، ہم پہ قبضہ حملہ زیادہ ہو گیا، ہم زیادہ گھر گئے۔ انہیں کہیں مدرسے میں پڑھنے جانا تھا منظر اسلام میں، یا مان لو جامعۃ الرضا میں، یا کہیں اور مدرسہ وہاں پہ، یا کوئی اور کام سے جانا تھا، اور ان کے گھر یا ان کے گھر فاتحہ ہو۔ اب وہ بلانے گئے امام صاحب کو، امام صاحب نہیں ہے، فاتحہ نہیں ملے، بس میرے یہاں نہیں ہے، اسی دن سے مسجد میں قسم کھا کے آ جاتا اب تم ذرا رہ کے دکھا دیے، پیچھے بڑھ گئے۔ سوچنے کی بات ہے یار، سوچنے کی بات ہے یار، فاتحہ پڑھنا مستحبات میں سے، اور یہ تو تم پہ ضروری تھا، تم اتنے گئے گزرے ہو، تمہیں فاتحہ تک نہیں آتی؟ امامت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں فاتحہ نہیں ہے، اس کی تنخواہ میں وہ نہیں ہے، یہ تو دینی کام کر رہا، آگے بڑھا رہا تاکہ دین سے جڑ رہے، ایصال ثواب کر رہا، وہ اچھی بات ہے، مگر اس سے زیادہ اہم اس کو دوسرا کام تھا۔ یا رات میں جلسے میں تقریر میں رہا، فجر کے بعد سو گیا، اور تمہارے یہاں 10 بجے یا 9 بجے 8 بجے فاتحہ تھی اور وہ بیچارہ سو کے رہ گیا تو ہنگامہ کر دیتا، وہ ہنگامہ، یہ نہیں سوچتا یار وہ دین کا سپاہی تھا، اپنی تھکاوٹ اتار رہا، پھر دوسری رات میں دین کا کام کرے گا، یہ نہیں سوچتا۔ جانور کو تو تم یہ سوچ لیتے ہو، گھوڑا اگر سو رہا یا بھینس وغیرہ سو رہی ہے تو تم سوچ لیتے ہو ارے یار تھک گیا، اتنا اس نے ہل جوتا یا اتنی دور گھوڑا چل کے آیا۔ اور ایک عالم کے بارے میں تمہاری سوچ غلط ہو گئی ہے، کتنے چائے کو ہوٹلوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بدل لو یار۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے لا یستخف بحقیم الا منافق بین النفاق، وہ کھلا ہوا منافق ہے جو علماء کو ذلیل، کمتر، حقیر سمجھتا ہے۔ اب منافق کی سزا ذرا قرآن میں دیکھ لو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل من النار۔ بے شک قرآن میں ہے، بولو ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ قرآن غلط ہو سکتا کیا؟ بولو نہیں ہو سکتا نا۔ اور ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ جامع المنافقین
والکافرین جہنم جمیعا، بے شک منافقین اور کافرین دونوں جہنم میں ایک جگہ اکٹھے رہے۔ یار قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ کم سے کم 19 آیتیں اس طریقے کی پڑھ سکتا ہوں، اور علماء اور بھی نکال سکتے ہیں، میرے علم میں بھی اتنی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ پیارے اپنی آخرت مت بگاڑنا۔ آج سے نہ اب تک اگر کسی سے کوئی غلطی، تم بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہو، انسانی ہو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی توبہ کر لینا اور آج سے اپنی زندگی کو بدل دینا۔ اور نوجوانوں، تم جو موبائل چلاتے ہو نا، اس میں اچھی اچھی تقریریں، اصلاحی تقریریں، یہ سب سنا کرو۔ اور جتنے کام کرنے والے ہو نا، تم بھی دین کا کام کر سکتے ہو۔ جتنے کام کرنے، ہر لڑکا اکثر ابھی اگر میں کسی کے یہاں پہنچ جاؤں تو 100-200 روپے آرام سے چائے پانی میں اٹھا دے گا۔ بولو اٹھا دیتے؟ ایک مہینے میں تم کتنا گٹکا یا بیڑی سگریٹ یہ سب پی لیتے ہو؟ نہیں پی لیتے ہو، اور سب جا رہا ادھر ادھر۔ سمجھو کچھ نہیں کرنا، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اگر تم نے 100 لڑکوں کا گروپ بنا لیا، صرف دینی بات، وہ ہنسی مذاق ٹھٹے وہ سب ختم کر دو۔ موبائل کو صحیح استعمال کرو، موبائل کو اب آ گیا تو صحیح۔ 100 لڑکوں نے اگر گروپ بنا لیا، اور کچھ نہیں، ایک مہینے میں 300 روپے کیا ہے یار؟ پان کھا کے تھوک دیتے ہو، کولڈ ڈرنک وغیرہ 300 روپے کوئی زیادہ؟ ایک مہینے میں 300 روپے۔ اب اندازہ لگاؤ، 500 روپے ایک مہینے میں، اگر 300 روپے ایک مہینے میں 100 لوگ اگر جمع کریں تو 30,000 جمع ہو رہا ہے۔ بولو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ اتنے ہو رہے ہیں؟ 30,000 روپے مہینہ۔ تم نے اگر 1 سال یہ گروپ چلا لیا ایسا کر، تمہارے پاس فنڈ کتنا ہو جائے گا اندازہ۔ اب تمہاری مسجد میں ٹیلز بھی ہو سکتی ہے، تمہاری مسجد میں اچھا لاؤڈ اسپیکر بھی ہو سکتا ہے، تمہارے محلے میں کہیں پہ اگر کوئی غریب بچی ہے، سمجھ میں آگئی، تو اس کا نکاح بھی تم کرا سکتے ہو۔ کسی کے گھر میں برسات کے موسم میں ٹپک رہا، چھت نہیں ہے، بیچارے اس کے بچے پریشان ہیں، سمجھے ٹینیں ٹوٹی پڑی ہیں، تو نئی ٹینیں لا کے ڈلوا سکتے ہو۔ کتنا کام کر سکتے ہو۔ کسی کے جاڑے کا موسم ہے، کسی کے گھر میں ہر آدمی اپنی پول نہیں کھولتا نا، لیکن محلے والوں کو پتا ہوتا، کسی کے گھر میں بیچارے کے لحاظ بستر نہیں ہے، گزارا بڑا مشکل سے ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم یہ کام بھی کر سکتے ہو۔ کسی کے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، فیس جمع کرنے کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پڑھائی چھٹ رہی ہے، بچے ذہین ہیں، بیک سائڈ سے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ سمجھے کتنا کام کر سکتے ہو یار۔ یہ کام تم بھی دینی کام کروا سکتے ہو۔ ایسا کام میں نے بتایا نا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ یار دل سے نا حسد، کینہ، بغاوت، ساری چیزیں نکال کے پھینک دو، سب ختم کر دو۔ ایک دوسرے سے پیار سے ملو، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو۔ یہ مت دیکھو یہ اس برادری کا، یہ چھوٹا، یہ بڑا، کچھ نہیں یار، سب دوست ہیں یار، پیار سے محبت۔ اور ایک بات اور، جو لڑکے لپھنگے ہیں، محلے میں خالی کتے بھونکا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، تیری میری بہن بیٹیوں پہ باتیں کر رہے ہیں، بولتا میں مگر دوسری طرف نکل آیا ہوں، اشارہ میرا سمجھ لینا، سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ سمجھ لینا۔ کچھ ہیں ایسے، ان کو سمجھا کر کے انہیں کام پہ لے جاؤ، کام پہ لگا ڈالو انہیں، سمجھ میں آ گئی؟ انہیں خالی مت ٹہلنے دو۔ اگر خالی ٹہلاؤ گے تو خالی گھر، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہیں سمجھاؤ، ان سے دوستی کرو، اور دوست کی بات مانتا، اس انداز میں سمجھا، لڑائی جھگڑا نہیں۔ یہ مت سمجھیو کہ میں نے 2 ٹائم کی نماز پڑھ لی اب سب کچھ میں ہی ہوں، نہیں، اس انداز میں۔ اور بزرگوں سے میں اپنا چچا تاؤ سمجھ کے کہتا ہوں، اگر یہ نوجوان نا یہ جلسے کر رہے ہیں یا کوئی دینی کام، انہیں ٹارچر مت کرنا۔ کچھ بزرگوں کی عادت ہوتی، نماز پڑھتا نہیں، جلسے بہت کرا رہے ہیں۔ کچھ بزرگ ہوتے ایسے کہتے، چندہ بہت لے کے گھوم رہے ہیں، داڑھی رکھا، داڑھی ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، داڑھی رکھ، مگر اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ انہیں آگے بڑھاؤ، آج اتنا انہوں نے کام کیا، کل کو اتنا کریں گے، پرسوں کو اتنا کریں گے، ایک دن وہ ہوگا اسلام کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔
بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ سمجھے؟ انہیں پیچھے مت ہٹاؤ، انہیں ٹارچر مت کرو، انہیں ایسے بن جاؤ. تم تو بزرگ ہو یار، دنیا دیکھیے تم نے، تو تم تو ان کی دیوار بن جاؤ، پشت بن جاؤ، ان کا کھمبا بن جاؤ، گرنے مت دو. اور بیٹا گھبرائے مت، تو نے بہت اچھا کام کیا، تیرے پیچھے ہم ہیں. تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا، کل کو اور آگے بڑھ کے کام کریں گے. سمجھ میں آ رہی؟ تم لوگ یہ جتنے ہو جو لڑکے خالی گھوم رہے ہیں انہیں کام سے لگا دو. جس کی جہاں بات ہے فیکٹری میں کام کر رہا یا وہاں کر، مگر اتنا یاد رکھنا، مر جانا مگر غداری مت کرنا. غداری گھس گئی ہے نا آج، خطرہ ہے نا. اگر میں فیکٹری میں رہ رہا ہوں اور میں نے ان کو لگا دیا تو یہ میری برائی کرتے کرتے کٹ کرتے 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 میری ساری برائی کر ڈالی اور مجھے بھی ہٹوا دیا. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، خدا کا واسطہ غداری مت کرنا. مسلمان کی وہ ذات ہے جو غدار نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ اس کی مدد کرنا، جب اس نے تمہیں لگوا دیا تو اس کی دیوار بن کے رہنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لڑکے خالی، کچھ لڑکے ایسے ہیں جو کام بھی جانتے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر بیچاروں کا وقت ایسا ہے بھی انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے کہ ان کی مدد کرو. انہیں بلاؤ. کوئی دلی کام کر رہا، کوئی بینگلور، کوئی حیدرآباد، کوئی بریلی، کوئی مراد آباد، کوئی بمبئی، جہاں تہاں کر رہے ہیں نا. خالی مت گھومنے دو، خالی مت گھومنے دو. اور جو بچیاں ابھی سے میری مائیں ہو سکتا کہیں سے سن رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں، ورنہ تم اپنے گھر جا کے بتا دینا. سمجھ میں آ رہی؟ جو مائیں ہیں وہ اپنی بچیوں پہ کنٹرول کریں. اور تم اتنی میری اور مان لیو، جوان بچیوں کو موبائل مت دینا. یہ موبائل بہت بگاڑ رہا ہے، بہت بگاڑ رہا ہے. اب تو یہ فیشن نکال لیا. مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں سے کیا بولوں، ہمت نہیں ہو رہی، مطلب غلط باتیں کر رہی ہیں. جس کو تم بولتے ہو کہ پیار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس طریقے بات سمجھ میں میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ تو غلط باتیں کر رہی ہیں. مسلم لڑکی ہندو لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں اور ہندو لڑکی مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں. اور یہ کہتے ہیں، مت سنو، الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ میں نے اتنوں سے بات کر لی، اتنوں سے بات کر. یار یہ ہماری تمہاری شان ہے، یہ ہمارا تمہارا کام ہے. 15-20 سال کی بات ہوتی ہے، 20-22 سال کو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. سمجھے؟ شادی ہو جائے گی. اور تم اگر کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی غلط ہوگا. تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے تو دوسرا تمہاری بہن بیٹی کو تکے گا. اتنا یاد رکھیں. تم نے اگر ساتھ دے دیا، نوجوانوں نے ساتھ دے دیا، تو تم ماحول سنبھال سکتے ہو. کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں چڑچڑے، ان سے بحث مت کرنا، ان کو پریشان مت کرنا. ہر بزرگ کا ادب کرنا، لحاظ کرنا. سن لینا یار، یہ سمجھ لو کہ ہمارے باپ ڈانٹ رہے ہیں. سمجھ لو، یہ سمجھ. تم بھی یہ نہیں کہ تم لڑ جاؤ، میں ہی تو کہہ سکتا ہوں مگر تم مت کہیو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں کل کو جاتے گا، سنی نہیں تم نے حضرت کی تقریر، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا. تم اپنے باپ سمجھ کے ان کی سن لو، جو باتیں عمل کرنے کی کر لو، اور صبر کرو اور آگے بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے؟ بولو ایسا کرو گے؟ بولو سب لوگ ساتھ دو گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے ابھی سب کی؟ سب لوگ ساتھ دو گے؟ بولو انشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سمجھ کے بولو، ادب کا دائرہ بولو الحمدللہ، سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نعت تو تم بھی پڑھ سکتے ہو، میرے ساتھ میں پڑھ سکتے ہو. پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. پڑھو گے نا؟ یہ پڑھو گے، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اور
ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، بولو آمین، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، کہاں سے خوشبو ملتی ہے؟ مشک، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور عنبر سمجھ رہے ہیں نا؟ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ۔ اچھا شاعر صاحب حضرت علماء اکرام اسی لہجے میں راس الہ آبادی بھی لکھتے ہیں، اسی بہر میں پڑھتا ہوں میں، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے، آج جا پھر بھی گئے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ کے لٹیروں سے، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب؟ ہماری تمہاری طرح سجدے نیت نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نام ہے؟ شکارپور چودھری، نماز ہو رہی ہے بریلی شریف ہے نا پاس میں، نماز ہو رہی ہے بریلی شریف میں، اللہ اکبر، اور ٹہل لیا ادھر رامپور میں، ہوتے نا کچھ لوگ ایسے باس مچھر لگا تو مارا پٹاک سے، کونیاں چل رہی ہے، نہیں، کیسے سجدے کرو، کیسے سجدے کرو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، معراج وفا مطلب محبت کی معراج، کب؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جو نبی کی توہین کرتے ہیں غدار جو ان کے بارے میں، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو، ہم تو وہ ہیں دل کی تختی پہ میری لفظ،
مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو۔ آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، بڑوں چھوٹوں سے پیار، آپس میں میل محبت، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں میں جاؤ، کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، پہننے اوڑھنے کی ادا بولے نبی نبی، اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ پیارو ایسے ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ مسلمان جب ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، اور جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھو استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔